نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کی خوف کی وجہ سے نہیں لرزتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب غور کریں، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن معصوم ہونے کے باوجود اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ تو اس قدر ڈریں تو ہر نیک اور گنہگار کو بھی ڈرنا چاہیے، ہر نیک اور گنہگار مسلمان کو بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک بندہ نیک کام کرتا کرتا، سجدے کرتا کرتا، نیک کام کرتا 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 یہاں تک جنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اچانک تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور اسے وہ جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ گناہ کرتا کرتا ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اتنی غفلت ہے، لیکن تقدیر میں مالک اس کی تقدیر اچھی لکھی ہے، یہاں تک کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن سامنے تقدیر آتی ہے، رب توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اچھے اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، خفیہ تقدیر کو کون جانتا ہے؟ رب کی تقدیر کو کون جانتا ہے؟ اس واسطے عمل بھی کرو اور رب سے ڈرو بھی، عمل بھی کرو اور پھر ڈرو کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ نیکی کرنے کے بعد اس پر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ مالک قبول فرما لے، مالک چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ زندگی 4 منٹ بڑی مختصر ہے، اس کی قدر کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، آخر دے وچ امام غزالی دی تھوڑی جی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ توجہ رکھنی ہے چیز تھی کہ دنیا نال محبت ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت میں آ کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، لوگوں اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو امید پر، اور فرمایا کہ اپنی موت کو نہ بھولو، یہ دنیا کی طرف میل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے کے بازار ہے، دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے۔ اور فرمایا کہ فتنے میں انسان کو ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا اپنے پیروکار محبت کرنے والوں کے سامنے کس طرح آتی ہے؟ اس طرح سج کر آتی ہے، فرمایا کہ جس طرح دلہن آتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا اپنے قیمتی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، فرمایا لوگوں دنیا نے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا، بڑے بڑے اپنے عاشقوں کو ہلاک کر دیا جن کو دنیا بڑا بڑا نام دیتی تھی، لیکن آج وہ زمین کے تھلے، مٹی کے تھلے ہیں، آج کوئی نہیں جانتا ان کو، آج کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ انہیں، فرمایا کہ حاصل کرنا چاہیے، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہذا اسی حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے اور اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے۔ فرمایا کہ اتنی اگر دنیا اچھی ہوندی تو رب نے کیوں ان کی مذمت فرمائی ہے؟ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قریب ہو گئے صحابہ کرام تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک جگہ تے ویکھا کہ ڈھیر پر میں ایک بچہ، بکری دا بچہ مرا ہوا پیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں مالک دے نزدیک ان دی کوئی حیثیت ہے؟ توجہ کرنی، یا رسول اللہ
کی حیثیت ہے؟ مردار ہے، مرا پیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ رب دے نزدیک دنیا دی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر اتنی بھی حیثیت ہوندی تو رب نے کافر نو ایک گھٹ پانی دا نہیں دینا سی۔ جس دنیا دی خاطر اسی پہچان ختم ہو گئی، رشتے ختم ہو گئے، اس دنیا دے وچ محبت آ کے لوگ ایک دوسرے تو حسد کرنی شروع کر دیتی، لوگ ایک دوسرے دے دشمن ہو گئے، لوگ اخلاقی طور تے بگڑ گئے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ نیند سے آنکھ کھول لو یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لیا ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں تو بھائی بس کہانی ختم ہے، بس بھائی لے جاؤ چند سانس ہیں، ہو سکتا ہے گھر پہنچ جائے یا نہ پہنچے، بس ختم ہو گئی۔ فرمایا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ جس نے شفا دینی آج ہی اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج ہی اس مالک دے بن جاؤ۔ تو اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ نیک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے دا صدقہ سانو نیک بناوے، اچھی سوچ عطا فرماوے، اچھا گمان عطا فرماوے۔ ویکھو لوگ نہیں حلال دے قریب نہیں جا رہے روزے دی حالت وچ، لیکن پھر بھی حرام کھائی جاندے ہیں۔ تسی کہو وہ حرام کی کہ ویکھو میں کہ کوئی بھائی اپنے بھائی مرے ہوئے دا، سرکار نے فرمایا کہ جس نے غیبت کی تھی وہ اپنے بھائی مرے ہوئے دا گوشت کھا رہی ہے، حرام کھائی جا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں روزے دی حالت، بدگمانی حرام ہے، حلال نہیں کھا رہے لیکن حرام کھائی جا رہے ہیں۔ تو اس واسطے بدگمانی بھی نہیں کرنی کسی مسلمان دے بارے، اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھا ذہن رکھنا ہے، غیبت بھی نہیں کرنی۔ اے زبان دے بل میرے محبوب نے فرمایا کہ سب تو زیادہ جی گرفت ہے میں اے زبان دی وجہ نال ہوے گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جہنم دے اندر منہ دے بل نہیں سب تو زیادہ لوگاں نو اس وجہ تو نہیں گسیڑ تے منہ دے بل جہنم میں داخل کر دیتا جائے گا، وہ زبان دی کٹی ہوئی فصل ہوے گی۔ آخری بات سنو، مولا علی فرماتے ہیں، اور توجہ کرنا مولا علی دا قول ہے، کاش تسی انہوں دل وچ بٹھا لینا، سمجھی آخری گل ہے، تینوں آدھے سینے جگہ لازمی دینی نے، اگر دیو گے تو اچھی بولو سبحان اللہ، دلو ہو تو بولو سبحان اللہ۔ اے انی کنجوسی چنگی نہیں ہوندی، مسجد بھی سنیاں دی ہوئے تے بیان کرنا والے سنی ہوئے تے ممبر بھی سنیاں دا ہوئے تے مسلح بھی، کیا بات ہے پھر مسجد سنیاں دی تے مسلح بھی سنیاں دا تے ممبر بھی سنیاں دا تے مولوی بھی سنیاں دا ہوئے تے اتنی کنجوسی اچھی نہیں لگدی۔ کوئی اور بندہ کی کہے گا ہے سنیاں دی مسجد، نہ سرکار دا نام ہے نہ تہاڈی زبان تے درود آندا ہے تے تانوں آنکھ تے بولنا پیندا بھی آکھو سبحان اللہ۔ اوے اللہ نے زبان دیتی ہے اس مہینے چ نہیں بولنا سبحان اللہ یا درود شریف نبی پاک دی ذات نہیں پڑھنا، کدوں پڑھنا نہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور مزہ آئے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو ہاتھ کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں ساری زندگی نہیں بھرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔